نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے تو سینٹ کی 50 سالہ گولڈن جوبلی کی انعقاد پر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی سیکریٹریٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بروقت سوچا اور ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح سینٹ کے جو سابق ممبران ہیں، موجودہ ممبران ہیں، ان کو بھی اس تقریب کے انعقاد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سینٹ کے 50 سالہ خدمات کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بیرونی ممالک کے سفراء کرام اور خواتین و حضرات، صحافی حضرات، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری سینٹ کو انہوں نے عزت بخشی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب چیئرمین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے بننے کے بعد سینٹ کی تشکیل کی گئی اور مقصد یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی تشکیل آبادی کی بنیاد پر بنی ہے اور سینٹ کی تشکیل برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیا میں پاکستان کے بعد بدقسمتی سے کسی صاحب نے کہا کہ 9 سال تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا، مگر میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ تقریباً 26 سال تک پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا۔ عبوری آئین نظریہ ضرورت کے تحت جو شخصیت براجمع ہوا اس نے اپنا وقت گزارا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر بھٹو صاحب تک کوئی مستقل آئین نہیں تھا۔ ہر کی آمد عمارت نو ساخت جو آیا اس نے نیا دستور بنایا، جو اس کا اپنا ویژن تھا، جو اس کے اپنے خیالات تھے، اسی طرح اس نے آئین اپنا تشکیل دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہ آئین نہیں رہا۔ 1973 میں جن جماعتوں نے آئین سازی میں حصہ لیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود، ان کا بڑا کردار رہا، خان عبدالولی خان کا، اور غوث بجنجو صاحب کا، جو بھی اس وقت شخصیات تھی، شاہ احمد نورانی صاحب کا، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کا، بہت ساری شخصیات تھی اس وقت۔ آئین کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار رہا۔ 73 کا آئین سیلابوں اور طوفانوں سے ٹکراتا ہوا بھی اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے آج تک، ورنہ 73 سے پہلے جو 26 سال ہمارے گزرے جناب چیئرمین، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بنائی ہوئی آئین وہ سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ جو بھی شخصیت حکومت پر قابض ہوا اس نے اپنا آئین بنایا۔
اس آئین نے بڑے بڑے عامر جابر ڈکٹیٹر ان کا مقابلہ کیا. کسی نے کہا کہ یہ تو 2 ورق ہے، اس کو میں پھاڑ پھینک دوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے. مگر ایسی شخصیات زمین بوس ہو گئے، اور یہ آئین بھی ہے، اور ہم جو آئین کے دفاع کرتے رہے ہم بھی زندہ ہیں. اس آئین کی بحالی کے لیے، جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں باقی جماعتوں کا کتنا کردار ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام صف اول میں رہی ہے. جناب چیئرمین، آپ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اس وقت جوان تھا، 27-28 سال کا جوان تھا، جب ایم آر ڈی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا. پھر وہ جیل بھرو تحریک تھی، اس میں ہم نے ضمانتیں نہیں کروائی. دوسرے دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، پھر قیادت پیچھے نہیں رہی، قیادت سب سے پہلے جیل چلے گئے. ہم نے اس آئین کو بچانے کے لیے، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، ایم آر ڈی کی تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی، جیل بھرو تحریک. اور ہم جیسے کارکنوں نے 1 سال جیل برداشت کیا، اور وہ بھی سبی جیسے جیل میں. جناب چیئرمین، میں آپ کو عرض رکھوں کہ میرا قصور کیا تھا. جب میں نے گرفتاری پیش کی تو مجھے بلایا گیا فوجی عدالت میں، اور مجھے اکیلے بلاتے تھے، تو مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کیوں گرفتاری دی؟ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سرسری سماعت کی ملٹری عدالت ہے. تو میں نے از راہ مذاق کہا، میں نے کہا ملٹری اور عدالت، اگر ملٹری کو ہم عدالت سمجھتے تو پھر گرفتاری پیش نہ کرتے، جیل بھرو تحریک نہ شروع کرتے. تو یہ بھی جیل بھرو تحریک ہے جناب چیئرمین، اور ہم نے بھی جیل بھرو تحریک. ہماری تحریک اس آئین کو بچانے کے لیے تھی، ہماری تحریک جمہوریت کو بچانے کے لیے تھی، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے تھی. اب یہ بھی تحریک ہے جو آپ کے سامنے ہے. ایک دن کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو جنسی تجاوزات ہوئے، اللہ معاف فرمائے. تو جناب چیئرمین، حیدری صاحب، میں بس اب میں مہربانی جناب، بہت شکریہ. پتہ ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کروں. نہیں 8 منٹ ہو گئے، میرا بس صرف یہ کہ باقی ساتھی بھی ہیں، آپ کے ہی ساتھی ہیں، سارے بولنا چاہتے ہیں. میں اس سے باہر نکلا نہیں ہوں. میں نے جمہوریت کی بات کی، جمہوری اداروں کی بات کی. میری صرف ٹائم کی بات ہے بس. جمہوری اداروں کی بحالی کے لیے ہم نے تحریک چلائی، ہم نے کوڑے کھائے. 10 کوڑے میرے سزا میں لکھی ہوئی تھی. 1 سال قید با مشقت میری سزا میں لکھی ہوئی تھی. بہت سارے دوستوں کو کوڑے لگے. میں سچ اس ہاؤس میں غلط بیانی نہیں کرتا، مجھے کوڑے نہیں لگے، لیکن سبی جیسے جیل میں مجھے بھیج دیا گیا. تو جناب چیئرمین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آئین ہے جس کو ہم مقدس دستاویز کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے جس کو ہم سپریم کہتے ہیں. کہاں ہے ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد؟ ہماری ترمیم، ہماری وضع کردہ قانون، اس کی تشریح جج کرتا ہے. وہ جج جو لفافے میں بکتا ہے، وہ جج جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتا ہے، جس نے اس قوم پر فوجیوں کو مسلط کیا، جنرلوں کو مسلط کیا، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے. میں نے جو قانون سازی کی ہے یہ مقننہ ہے، یہ سپریم ہے. اگر کہیں ابہام ہو، جج کو سمجھ نہ آئے، مجھے واپس کر دے. تو یہ ہے ہمارے ججز کا حال. اور جیسے وزنجو صاحب نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، ججز نے کیا ہے. جو غلط فیصلے ان کے آتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے، ایک جج ہے، قاضی القضات ہے، وہ اپنا منصب چھوڑ کے چندہ کرنے لگا.
میں نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ جناب اس کے لیے بہت سارے اور لوگ ہیں، عمران خان خود ہے، چنجے کے ماہر ہے. ایک لے اذان بھی ہو گیا آپ کی تقریر. 2 منٹ. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی جناب غفور چیئرمین، میں حیدری آپ کا صاحب. بالکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-3 تجاویز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام عادل کی اثر نو تشکیل کی جائے، کیونکہ موجودہ جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے، پوری قوم کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جج پتہ نہیں کیا کیا مرضی کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. تو نظام عادل کی اثر نو تشکیل کی جائے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلوں پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے، تاکہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی ڈکٹیٹر کو ہمیشہ مسلط کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اور سینٹ کو فل پاور کرنے کے لیے ہمیں ایک پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سینٹ کو اقتصادی معاملات میں بھی اختیار دیا جائے، کیونکہ سینٹ بنا اس مقصد کے لیے کہ چاروں صوبوں میں برابر نمائندے یہاں ہوں گے، اور ان نمائندوں کو اگر قانون سازی میں، بجٹ سازی میں اگر ان کے اختیارات نہیں ہیں اس ادارے کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ختم تو میں نہیں بات کرتا، لیکن اس کی افادیت پھر نہیں رہتی کہ جن مقاصد کے لیے سینٹ تشکیل دیا گیا، سینٹ اس میں بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں درخواست کروں گا، اور پھر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے قدم اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے باہمی خیالات کا تبادلہ کیا، بلکہ باہر ممالک کے نمائندے، سفیر اور ان کے نمائندے، اور ہمارے چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سابق سینیٹرز نے یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اس حوالے سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جناب. غفور حیدری صاحب، کائنڈلی آپ اپنا مومنٹو ریسیو کریں چیئرمین صاحب سے.